دوستو، بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ انسان نے چاند پر کبھی قدم نہیں رکھا۔ پوری دنیا کو یہ باور کرانا کہ انسان نے چاند کو تسخیر کر لیا ہے، دراصل خلائی ادارے ناسا اور امریکہ کی ملی بھگت تھی۔ امریکہ دراصل روس پر سبقت لے جانا چاہتا تھا، اس لیے 1969 میں چاند پر جانے کا یہ ڈرامہ ایک خفیہ فلم اسٹوڈیو میں فلمایا گیا۔ دوستو، اس طرح کے مفروضے اور کانسپریسی تھیوریز دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ صرف امریکہ میں مون لینڈنگ یعنی چاند پر انسان کے جانے کو جھوٹ سمجھنے والے افراد کی تعداد ملینز میں ہے۔ ایسے افراد نہ صرف اس مشن کو ایک امریکی چال سمجھتے ہیں بلکہ ناسا کی طرف سے مہیا کیے گئے واضح ثبوتوں پر اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں، جیسا کہ چاند پر لہرائے جانے والے امریکی پرچم کا ہوا کے باعث حرکت کرنا، تصویروں میں دکھائی دینے والے سایوں کا متوازی نہ ہونا، چاند کی سطح پر ستاروں کا نظر نہ آنا، زمین کے گرد موجود انتہائی خطرناک ریڈیشن زون سے زندہ بچ نکلنا وغیرہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم انہی اعتراضات کا جائزہ لیں گے۔ 16 جولائی 1969 کو امریکہ کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے اپولو 11 خلائی مشن 3 خلابازوں کو لے کر چاند کی سمت روانہ ہوا۔ چند دن بعد یہ شٹل چاند کی سطح کو چھو چکی تھی۔ نیل آرمسٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے چاند کی سطح پر قدم رکھ کر انسانی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا۔ اس مشن میں نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ بز ایلڈرن اور مائیکل کولن بھی شامل تھے۔ بز ایلڈرن وہ دوسرے انسان تھے جنہوں نے چاند کی سطح کو چھوا تھا۔ دوستو، اس تاریخی کارنامے کو جہاں دنیا بھر میں سراہا گیا اور ساری انسانیت کے لیے اسے ایک سنگ میل، ایک لمبی چھلانگ قرار دیا گیا، وہیں اس کامیابی کو فیک اور جعلی کارنامہ قرار دینے والے لوگ بھی کم نہیں تھے۔ سب سے پہلے ایک امریکی نیوی آفیسر بل کیسنگ نے 1976 میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے اس پر اعتراضات اٹھائے۔ اس کے بعد 1980 میں فلیٹ ارتھ سوسائٹی نے اس سارے مشن کو والٹ ڈزنی کی فلم قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ سب کچھ ایک اسٹوڈیو میں فلمایا گیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کنٹروورسیز بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، ایسا ہی ہوا اور یہ تھیوریز بھی دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ کروڑوں لوگ یقین کرنے لگے کہ ناسا اور امریکہ نے مل کر چاند پر جانے کا ڈرامہ رچایا ہے۔ دوستو، چاند کی سطح پر اترنے کے متعلق ان چیم گوئیوں اور مفروضوں سے ہٹ کر دیکھا جائے تو کچھ ایسے ناقابل تردید ثبوت دیکھنے کو ملتے ہیں جو آج کا انسان خود اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے اور یقین کر سکتا ہے کہ انسان واقعی چاند کو تسخیر کر چکا ہے۔ آئیے ان میں سے چند ایک ثبوتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ انسان کے چاند پر پہنچنے کا پہلا ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ اپولو 11 مشن جب چاند سے واپس آیا تو اپنے ساتھ تقریباً 22 کلو گرام کے قریب چاند کی مٹی، پتھر اور ذرات وغیرہ لے کر آیا تھا تجربات کے لیے۔ اس کے بعد جانے والے مشنز بھی وہاں سے بڑی مقدار میں ایسے نمونے لے کر آتے رہے۔ ان ذرات پر کافی عرصے تک مختلف تجربات کیے گئے۔ اس جانچ پڑتال میں نمونوں کی عمر کا اندازہ لگایا گیا اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ چاند کی مٹی کے یہ نمونے تقریباً 4.5 ملین سال پرانے ہو سکتے ہیں اور یہ نمونے ہماری زمین کی مٹی سے بالکل میل نہیں کھاتے۔ یہ ہزاروں نمونے آج بھی ہیوسٹن کی لونر سیمپل لیبارٹری میں موجود ہیں، جبکہ مختلف یونیورسٹی کے ریسرچرز کو بھی تحقیق کے لیے نمونہ جات تک رسائی دی جا چکی ہے۔ چاند پر جانے کا دوسرا ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اپولو 11، اپولو 14 اور اپولو 15 مشنز جب چاند کی سطح سے واپس آنے لگے تو خلابازوں نے چاند کی سطح پر ریٹرو ریفلیکٹرز لگا دیے تھے۔ ایسی ہی ڈیوائسز 1970 اور 1973 میں سوویت یونین کی جانب سے بھیجے جانے والے روبوٹک مشنز لونا 17 اور لونا 21 نے بھی نصب کی تھیں۔ دوستو، یہ ڈیوائس دراصل ایک آئینہ نما آلہ تھا جو زمین سے بھیجے جانے والے عکس کو منعکس کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کافی دور ایک آئینہ لگا دیں اور اس پر دور سے روشنی پھینکیں تو وہ روشنی اس سے ریفلیکٹ ہو کر واپس آپ کی طرف آئے گی یا پھر دوسری ڈائریکشن میں اسی اینگل پر جائے گی۔ آج ان چاند پر لگے ریٹرو ریفلیکٹرز کی مدد سے ہی ہم چاند اور زمین کا درمیانی فاصلہ ناپتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ آج بھی زمین پر موجود مختلف پارکس میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے اور یہ ایک تفریح ہوتی ہے لوگوں کے لیے۔ دوستو، چاند پر اترنے کا تیسرا بڑا ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ چاند کی سطح پر 1969 سے 1972 تک 6 کامیاب مشن اتارے گئے۔ یہ تمام مشنز چاند پر مختلف مقامات پر اترے تھے۔
خلاباز وہاں کئی گھنٹے موجود رہے اور مختلف خصوصی گاڑیوں پر سوار ہو کر چاند کی سطح کا معائنہ کرتے رہے۔ ان گاڑیوں کے پہیوں کے نشانات آج بھی ان تمام مقامات پر موجود ہیں، اور اگر آپ کے پاس ایک اچھی سی دوربین ہے تو آپ ان گاڑیوں اور پہیوں کے نشانات وغیرہ کو زمین کی سطح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کو دیکھنے کے لیے بہت طاقتور دوربینیں چاہیے، کیونکہ چاند کی سطح سے چند فٹ اوپر تک صاف نظر نہیں آتا۔ دوستو، ان ثبوتوں کے باوجود ناسا کے چاند کی سطح پر اترنے کے دعووں پر مختلف اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ آئیے ان اعتراضات اور ناسا کی جانب سے دیے جانے والے ان جوابات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ چاند کی سطح پر کسی آب و ہوا کا تصور نہیں ہے، تو پھر وہاں لگایا جانے والا امریکی پرچم کیسے اور کیوں لہرا رہا تھا؟ اعتراض کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پرچم لگایا جا رہا تھا وہاں ہوا موجود ہے، ورنہ پرچم بالکل نیچے کی طرف جھکا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ اس اعتراض کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ناسا نے جتنے بھی مشنز چاند پر بھیجے، وہاں لگائے جانے والے پرچم خصوصی طور پر تیار کیے گئے تھے جو لہراتے ہوئے نظر آئیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرچم کی اوپری طرف ایک راڈ سی نظر آ رہی ہے، یعنی پرچم کو سیدھا رکھنے کے لیے ایک تار یا لکڑی کی راڈ کا استعمال کیا گیا تھا، اور پرچم میں بل پڑنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اسے لگاتے وقت خلاباز اس راڈ کو مکمل سیدھا نہیں کر سکے، یعنی باہر کی طرف کھول کر نہیں رکھ سکے، جس کے باعث پرچم میں ہلکے سے بل پڑ گئے، اور چونکہ وہاں ہوا نہیں ہے اس لیے وہ بل وہیں موجود رہے اور وہ لہرا نہیں رہا۔ دوستو، دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ چاند کی کوئی فضا نہیں تو گرد و غبار اور بادلوں کا امکان بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کھینچی جانے والی کسی تصویر میں آسمان پر ستارے نظر نہیں آ رہے، حالانکہ چاند کی سطح پر تو ستارے واضح نظر آنے چاہیے۔ اس اعتراض کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ تمام تصویریں دن کے وقت کی ہیں تو سورج کی روشنی بغیر کسی رکاوٹ کے چاند کی سطح سے ٹکرا رہی تھی۔ اس روشنی سے وہاں موجود چیزیں اور خلابازوں کے لباس منعکس ہو رہے تھے۔ اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اندھیرے میں اچانک بلب جلا دیں تو فوری طور پر آپ کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کے کیمرے اتنے طاقتور نہیں تھے کہ سورج کی روشنی میں ستاروں کو کیچ کر سکیں، کیپچر کر سکیں۔ دوستو، تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ خلابازوں نے جو تصاویر کلک کی ان کے سائے اور وہاں موجود چیزوں کے سائے میں کافی فرق ہے اور وہ متوازی نظر نہیں آتے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں ایک یعنی سورج کی روشنی ہی نہیں آ رہی تھی، بلکہ بہت سی لائٹس کی روشنی موجود تھی جس سے سائے مختلف اینگلز پر پڑے۔ اس اعتراض کا جواب بالکل سادہ سا ہے کہ اگر آپ کسی ناہموار جگہ پر موجود ہوں تو آپ اپنے سائے اور وہاں پر موجود کسی دوسری چیز کے سائے کو دیکھیں تو دونوں سایوں میں واضح فرق ہوگا۔ چاند کی سطح پہ کھینچی جانے والی وہ تصاویر جن میں مختلف چیزوں کے سائے ایک جیسے نظر نہیں آ رہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ چیزیں ایک جیسی بلندی پر نہیں ہیں، کیونکہ چاند کی سطح ناہموار ہے۔ یہ تجربہ آپ زمین پر بھی کر سکتے ہیں۔ چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ زمین کے گرد وین ایلن ریڈیشنز کا ایک دائرہ موجود ہے۔ یہ مقناطیسی زون سورج کی خطرناک شعاؤں کو زمین پر آنے سے روکتا ہے۔ سائنس کے مطابق اس زون میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، تو خلابازوں نے اس زون کو کراس کیسے کیا؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زمین کے ارد گرد ریڈیشنز موجود ہیں اور اس میں کوئی بھی جاندار نہیں بچ سکتا، لیکن اس اعتراض کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان مقناطیسی شعاؤں میں سے اپولو مشن اتنی تیزی سے گزر گیا کہ اس سے کسی انسانی جان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر آگ جل رہی ہو اور آپ اس میں سے فوراً تیزی سے گزر جائیں اور وہ آگ بہت دور تک نہ لگی ہوئی ہو تو آپ پر آگ کوئی اثر نہیں ڈالے گی۔ ہاں، اگر آپ اس میں رکیں گے تو وہ آپ کو جلا دے گی۔ دوستو، پانچواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ناسا 1969 یعنی آج سے تقریباً 50 سال پہلے چاند پر جا سکتا تھا تو آج اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے بعد وہاں کیوں نہیں جاتا؟ اعتراض کرنے والوں کا کہنا ہے کہ آج ناسا اس لیے ایسا نہیں کرتا کیونکہ آج ٹیکنالوجی زیادہ ہونے کے باعث ان کی دھوکہ دہی فوراً پکڑی جائے گی۔
دوستو اس اعتراض کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ 1968 سے لے کر 1972 تک ناسا کی جانب سے 7 مشن بھیجے گئے، جن میں سے 6 مشن چاند کی سطح پر کامیابی سے اترے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دور امریکہ اور روس کے درمیان اسپیس وار کا دور تھا کہ کون پہلے خلا میں جاتا ہے اور چاند پر جاتا ہے۔ خلا میں پہلے جانے کی جنگ روس نے جیتی اور چاند پر جانے کی جنگ امریکہ جیت گیا۔ چاند پر جانے کی دوڑ جیتنے کے بعد امریکہ کے پاس اب یہ جواز نہیں تھا کہ وہ ایک بار پھر بلینز آف ڈالرز خرچ کرے اور چاند پر جائے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ ناسا اس وقت مریخ اور دوسرے سیاروں کی کھوج میں اپنے فنڈز لگا رہا ہے، جبکہ چاند پر جانے کا اعلان بھی وہ کر چکا ہے اور وہاں باقاعدہ ایک کالونی بنانے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، جس کی بہت سی ریسرچ آپ ناسا کی سائٹس پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو ان تمام اعتراضات اور ان کے جوابات کے علاوہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ انسان چاند پر اتر چکا ہے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ چاند پر پہنچنے کی یہ دوڑ روس اور امریکہ کے درمیان تھی، بلکہ سوویت یونین امریکہ سے پہلے خلا میں انسان بھیجنے کے تجربات کر چکا تھا۔ یوں دیکھا جائے تو سوویت روس کو اس وقت امریکہ کے اس کارنامے کا سب سے بڑا مخالف ہونا چاہیے تھا، اور اگر تسخیر قمر یعنی مون لینڈنگ کا یہ کارنامہ جھوٹ یا فراڈ ہوتا تو اس پر سب سے بڑا اعتراض روس کی جانب سے لگایا جاتا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ سوویت یونین کے کچھ مقامات تو ایسے تھے جہاں اپولو 11 کی لینڈنگ کی لائیو کوریج دیکھنے تک کی بھی اجازت نہیں تھی، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ سوویت روس میں رہنے والے لوگ امریکہ کی کامیابی کو دیکھیں۔ اس طرح ایک اور بات جو کافی اہم ہے وہ یہ کہ اپولو مشن میں تقریباً 4 لاکھ لوگوں نے مل کر کام کیا تھا، اور یہ بات کسی بھی طرح ممکن نہیں کہ اتنے لوگ ایک فراڈ میں شامل ہوں، اور آج تک کوئی بھی شخص اس راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا۔ لاکھوں لوگوں کو ایک فراڈ میں کامیابی سے شامل کرنا چاند پر مشن بھیجنے سے بھی کہیں مشکل کام ہے۔ دوستو کیا انسان واقعی چاند پر گیا یا یہ سب ناسا اور امریکہ کی طرف سے رچایا گیا ایک ڈرامہ تھا؟ اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں اتنا بڑا فراڈ چھپانا کیا ممکن ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ شکریہ۔